بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انٹرنیشنل یوگا کوچ علی رضوان اور آیوریدسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ہیلنگ۔ ناظرین، میری گزشتہ ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ صحت مند جسم کی پہچان کیا ہوتی ہے یا قدرتی صحت کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ آیورویدا کی روح سے بیمار جسم کی کیا پہچان ہوتی ہے، اور جو بیماری ہے وہ اس کی کیا علامات ہیں، کیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم بیمار ہے۔ تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جن نکات پہ میں ابھی بات کروں گا بیمار جسم کی پہچان سے متعلق، ان میں سے کچھ نکات ایسے ہیں جن کی تشریح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ عام فہم نہیں ہیں، ان کو ذرا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان جو ذرا مشکل نکات ہیں ان کی میں تھوڑی تشریح کر دوں گا، اور جو قدرے آسان ہیں ان کو ویسے ہی سمجھا جا سکتا ہے، ان کو صرف میں بیان کر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلی جو علامت ہے بیمار جسم کی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی جسمانی فعل کا غیر فطری ہونا۔ مثلا کوئی بھی ایسا کام جو جسم بہت سارے افعال انجام دیتا ہے، جیسے جسم میں بہت سارے سسٹمز ہیں، جسم کے بہت سارے افعال ہیں، مثلا نیند آنا، صبح جلدی اٹھنا، بھوک لگنا، اور اس کے علاوہ خوش رہنا، اپنے زندگی کے امور انجام دینا۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی فعل غیر فطری ہو جائے، مطلب نیند صحیح طرح سے نہ آئے، یا بھوک صحیح طرح سے نہ لگے، یا کسی انسان کا دل صحیح طرح سے خون نہیں بنا رہا، یا جگر اپنے افعال انجام نہیں دے رہا، یا کڈنی اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر رہی، پھیپھڑے اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم بیمار ہے۔ دوسری جو علامت ہے بیمار جسم کی، وہ یہ ہے کہ بیمار جسم کو گہری نیند نہیں آتی۔ بیمار جسم کی نیند بڑی ہلکی سی ہوتی ہے، بڑی کچی سی نیند ہوتی ہے۔ مثلا وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سویا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنی ہی کروٹ بدلنے سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تھوڑے سے شور سے، تھوڑی سی ساتھ والے بیڈ پہ ساتھ اگر کوئی سویا ہو تو وہ ساتھ والے کے ہلنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ کچی نیند ہوتی ہے بیمار جسم کی، اس کو گہری نیند نہیں آتی۔ مسلسل 4-5-6 گھنٹے تک گہری نیند لینا، یہ صحت مند جسم کی علامت ہے۔ بیچ میں جاگ کے بار بار آنکھ کھلنا، ہر 1 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلنا اور پھر سونا، پھر سونے کی کوشش کرنا، یہ بیمار جسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے پخانے کے بارے میں۔ بیمار جسم کا پخانہ یا تو بہت پتلا ہوتا ہے، یا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، یا بہت باریک ہوتا ہے۔ بہت باریکی کی صورت میں پخانہ خارج ہوتا ہے، بہت پتلا ہوتا ہے، مائع کی صورت میں، پانی کی صورت میں، یہ بیمار جسم کی علامت ہے۔ صحت مند جسم کے پخانے کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہ پتلا ہوتا ہے نہ سخت ہوتا ہے، وہ اچھی طرح سے کھل کے پخانہ خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو علامت ہے بیمار جسم کی، وہ ہے بھوک نہ لگنا۔ کچھ چیزیں وہی ہیں جو صحت مند جسم کی علامت میں نے بتائی تھی، اس کا آپ الٹ کر لیں تو وہ وہی بنے گی۔ صحت مند جسم کو بھوک اچھی لگتی ہے، بیمار جسم کو بھوک نہیں لگتی۔ اس کو دن میں، سارا دن میں بھی اس کا ایک دفعہ بھی رغبت سے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، وہ خوشی سے کھانا نہیں کھاتا، بس وہ جب بھی اس کے آگے کھانا ہے وہ اکتاتا رہتا ہے اور نہ کھانے کو دل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جسم اندر سے صحت مند نہیں، اس کھانے کو ہضم ہی نہیں کر پائے گا، لہٰذا وہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگلی جو پہچان ہے بیمار جسم کی، وہ ہے کہ بیمار جسم کو مرچ، مسالے دار، تلی ہوئی اور بھنی ہوئی چیزوں کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ میں پھر آپ کو دہراتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو ان چیزوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، بہت دل کرتا ہے ان کا تلی بھنی چیزیں کھانے کا، مرغن غذائیں کھانے کا، مرچ مسالے دار چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے۔ یہ ذرا تفصیل طلب بات ہے، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو صحت مند جسم ہوتا ہے نا، وہ کچی سبزی کھا کے بھی اپنی غذا کی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ اس کے آگے تو آپ صرف سیلڈ ہی رکھ دیں تو وہ وہی کھا لیتا ہے۔ لیکن جو بیمار جسم ہوتا ہے، اس کا کیونکہ کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لہذا پھر وہ چاؤ چونچلے کرتا ہے، نخرے کرتا ہے، اور ان نخروں کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ مسالے دار تلی بھنی چیزوں کا عادی ہوتا ہے، تاکہ وہ ان کے اندر اشتہا ہو اور اندر سے بہت زیادہ طلب بڑھے تو ہی میں کھانا کھاؤں۔ ورنہ جو صحت مند جسم ہوتا ہے، اس کے آگے پھل رکھ دیں، سلاد رکھ دیں، سوکھی روٹی ہی رکھ دیں تو وہ کھا کے اسی سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ بیمار جسم کی اگلی پہچان ہے کہ جلد سے بدبو آتی ہے۔ بیمار جسم کی سکن سے، یا اس کے گلے ملیں یا اس کے پاس بیٹھیں تو اس کی سکن سے اسمیل آئے گی، اور اس کے پسینے میں سے بھی بہت زیادہ اسمیل آئے گی۔ بیمار جسم کے اندر کیونکہ زہریلے مادے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی سکن کے اوپر ہی وہ زہریلے مادوں کی ایک لیئر ہر وقت بنی رہتی ہے، اور اس کے اندر سے بدبو خارج ہوتی رہتی ہے۔ بیمار جسم کی اگلی علامت یہ ہے کہ اس کا پیٹ چھاتی سے باہر نکلا ہوتا ہے، پیٹ لٹکا ہوتا ہے، یعنی یہ سینہ ہے تو سینے سے باہر پیٹ آیا ہوگا بیمار جسم کا۔ تو صرف کھانا کھانے کے بعد کا نہیں ہے، جیسے مثلا
جو صحت مند آدمی ہے جب تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ تھوڑا سا چھاتی سے باہر آتا ہے، اور جب ہضم ہو جاتا ہے تو اندر چلے جاتا ہے، جیسے کہ عموماً میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو جو بیمار جسم ہوتا ہے اس کا پیٹ ہمیشہ ہی چھاتی سے باہر نکلا ہوتا ہے، وہ موٹا ہوتا ہے. یہ بیمار جسم کی علامت ہے. موٹاپا اور کئی بیماریوں کی ماں ہے. اس سے اگلا جو ہے وہ بیمار جسم کو کھانا کھاتے ہی جسم میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور سستی پڑ جاتی ہے. صحت مند جسم جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور زیادہ پرجوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انرجی گئی ہے، اس کی گاڑی کے اندر فیول گیا ہے، اس کا انجن اب صحیح طرح سے چلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ انرجی گئی ہے. جبکہ بیمار جسم جو ہے اس کے اندر جب کھانا معدے کے اندر جاتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہے، بیمار ہے، اس کھانے کو ہضم نہیں کر پاتا، تو وہ بالکل جسم جام ہو جاتا ہے، سستی پڑ جاتی ہے اور دل بیٹھ سا جاتا ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. یہ بیمار جسم کی علامت میں ہے. اس سے اگلا جو ہے کیونکہ بیمار جسم اگر ہو تو اس کا سر گنجا ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ گنجا سر اگر ہو چکا ہو، سر کے بال اگر اڑ چکے ہوں تو ایسا اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم بیمار ہے. بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے ہی سر کے بال اڑتے ہیں، ویسے یہ نہیں اڑتے، خود بخود ہی یہ نکل کے نہیں گرتے. جب جسم بیمار ہوگا تبھی سر کے بال جھڑیں گے. اس سے اگلی جو علامت ہے وہ یہ کہ جو بیمار جسم ہے اس کی سوچ منفی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ منفی سوچے گا. یہ بڑی گہری بات ہے یہ والی بھی، اس کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ بیمار جسم جو ہے وہ منفی سوچتا ہے. ہم مثبت چیزیں اس کے ذہن میں بہت کم آتی ہیں اندر سے، وہ کیونکہ بیمار ہے. ایک صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور صحت مند دماغ میں اچھے خیالات آتے ہیں، صحت مند دماغ اور ذہن میں اچھے خیالات ہوتے ہیں. جبکہ بیمار جسم جو ہے وہ خود کیونکہ اندر سے بیمار ہے، اس کا دماغ بھی بیمار ہے، لہٰذا اس دماغ کی پروڈکشن بھی اچھی نہیں ہوتی، منفی پروڈکشن ہوتی ہے. خیالات دماغ کی پروڈکشن ہے، جیسا دماغ ہوگا ویسے ہی اس کے خیالات بنیں گے. بیمار جسم جو ہے وہ تخریبی کارروائیوں میں اس کا رجحان ہوتا ہے. وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، چوری، جوا، شراب، اس طرح کی عادتوں میں وہ پڑا ہوتا ہے. تخریبی کام کرتا ہے، تعمیری کام وہ نہیں کرتا. جبکہ صحت مند جسم ہے وہ تعمیری کاموں میں پڑا رہتا ہے. بیمار جسم کو اگلا جو نقطہ ہے وہ بیمار جسم کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے. وہ کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے غصے کے اوپر، فوراً غصہ آ جائے گا اور فوراً غصے کا اظہار کر دے گا. یہ بیمار جسم کی علامت. ہاں جہاں پر ضروری ہے، ضرورت ہے، جہاں پر فطری طور پہ جہاں پر غصہ آنا چاہیے وہ تو الگ بات ہے. اسے غیر فطری چیزوں پر بھی بار بار غصہ آتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے مواقع پر غصہ آ جاتا ہے، دروازہ دیر سے کھلنے سے، پانی دیر سے ملنے سے، ان باتوں پر بھی وہ غصہ کرتا ہے. بیمار جسم میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے چڑچڑا جاتا ہے، اور اسے کوئی چھیڑے، اس کے پاس کوئی بیٹھے، اسے کوئی مذاق کرے، کوئی تھوڑی سی بات ہو تو وہ چڑچڑا جاتا ہے. موسم تھوڑا سا بدل جائے تو بھی اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، زیادہ گرمی ہو جائے، زیادہ سردی ہو جائے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے. یہ بیمار جسم کی علامت ہے. صحت مند جسم ہر موسم میں خوش باش ہوتا ہے. اس کے علاوہ بیمار جسم کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو کسی کام میں دل نہیں لگتا. نہ سونے میں دل لگتا ہے، نہ کھیلنے میں دل لگتا ہے، نہ دوستوں کے ساتھ ملنے میں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ، نہ پڑھنے میں، نہ کام کرنے میں. حتیٰ کہ جو وہ کام جن سے لوگ انجوائمنٹ لیتے ہیں اس کا ان کاموں میں بھی دل نہیں لگتا. بیمار جسم اکتایا رہتا ہے ہمیشہ. اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ بیمار جسم کو سستی رہتی ہے، سست رہتا ہے. کوئی بھی کام چستی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ وہ نہیں کر پاتا. ڈھیلا ڈھیلا، ہمیشہ تھکا ہوا سا، بیمار سا. اور کسی بھی جب بھی اسے کوئی کام کہا جائے تو اس کا کرنے کو دل نہیں کرا، اگر کرے گا تو بڑی آہستہ آہستہ سستی کے ساتھ کرے گا. یہ علامت ہے. اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کسی بھی کام میں تھک جاتا ہے جلدی. یعنی جب بیمار جسم کو کام کرنے لگے تو اس میں فوری طور پہ اسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تھوڑا سا کام کرے گا تھک جائے گا، پھر تھوڑا سا کام کرے گا تھک جائے گا. ایک کام کرنے کے بعد اگلے کام کے لیے پھر اسے تھوڑا ریسٹ چاہیے ہوگا، وہ تھک جاتا ہے. جبکہ بیمار جسم ایک کام کرنے کے بعد دوسرا کام اور زیادہ چستی کے ساتھ کرتا ہے اور ہر کام کو دل لگی کے ساتھ کرتا ہے. اگلی جو علامت ہے بیمار جسم کی وہ ہے کہ وہ نشے دار چیزوں کا استعمال کرتا ہے. بیمار جسم کیونکہ اندر سے بیمار ہوتا ہے، ہمیشہ تھکاوٹ، سستی، بے چینی، چڑچڑے پن کی وجہ سے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، جو کہ اس کی بیماری کی عکاسی کرتا ہے. اگلا جو نقطہ ہے کہ بیمار جسم کی بھووں اور آنکھوں کے اور پلکوں کے اوپر، آنکھوں کے نیچے دھبے پڑے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی اور آنکھوں کے نیچے یہاں پر سرکل پڑ جائیں گے، ڈارک سرکل بن جائیں گے کالے کالے، اور وہ اس کا چہرہ بدنما سا محسوس ہوگا. اور اگلی یہ آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں، یہاں پر کالا کالا بن جائے گا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خون کی کمی کی وجہ سے، صرف خون کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، جسم کے اندر نظام خراب ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور گیس بنی رہے گی، قبض ہوئی رہے گی. تو پھر یہاں پر سب سے پہلے وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، پلکوں اور بھووں کے نیچے، پلکوں کے اوپر اور بھووں کے
नीचे। इससे अगली जो अलामत है बीमार जिस्म की वो ये कि चेहरे के ऊपर दाग धब्बे का होना, मतलब किसी किस्म के भी दाग पड़ जाना या दाने निकल आना, फिंसियाँ निकल आना, ये बीमार जिस्म की अलामत है। अक्सर लोगों ने इसके लिए अपनी मुख्तलिफ वजूहात रखी होती हैं कि ये साबुन मुझे रास नहीं आया, वो साबुन रास नहीं आया, मुझे ये वाला पानी रास नहीं आया, मुझे वो पानी रास नहीं। ऐसा नहीं है। अंदर से जिस्म जब ख़राब होता है, पूरा जिस्म बीमार होता है, तो उसका इजहार चेहरे के ऊपर सबसे पहले होता है। चेहरा जिस्म का आईना होता है और हसास होता है पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर बीमारी का इजहार सबसे पहले होता है। धब्बे पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, ये बीमार जिस्म की अलामत है। आखिरी अलामत जो आज हम बता रहे हैं बीमार जिस्म की, वो है सर दर्द होना। बीमार जिस्म जो है उसके सर में दर्द रहता है। ये दिमाग जो है वो पूरे जिस्म का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। जब ये पूरे जिस्म को चलाते हुए इसे दर्द होने लग जाए तो इसका मतलब है कि नीचे वाला सारे अज़ा इससे सही तरह से काम नहीं कर रहे और इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। फिर दिमाग में भी जहरीले मादों का जो जमा होना वो काफ़ी मिकदार में ज़्यादा हो जाता है, अखराज कम हो जाता है और मिकदार बढ़ती रहती है जिस्म में भी और दिमाग में भी। तो फिर सर में दर्द होने लग जाता है, वो जिस्म का निज़ाम सही तरह से नहीं चला सकता। तो ये थी बीमार जिस्म की अलामत। अगर ये अलामत आपके अंदर पाई जाती हैं, इनमें से एक भी पाई जाती है, तो आपको मतवज्जे होने की ज़रूरत है। आपको अपने बारे में थोड़ी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि आप अपनी इन अलामत को दूर करें और सेहतमंद जिस्म की जो अलामत है वो अपने अंदर पैदा करें। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपसे एक गुजारिश करते हैं कि नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को दबा लें और साथ जो घंटी का आइकॉन है उसको भी दबा लें और आल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी दबा लें। इस तरह से हमारी आने वाली तमाम मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन्हें देखते रहेंगे, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। आने वाले वक्तों में हम और बहुत अच्छी और बेहतरीन मुफीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना, अपने गिरदोनवा का, अपने अजीज़ व कारब का और पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।